اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون صدق اللہ العظیم۔ اقترب للناس حسابهم، قریب آیا لوگوں کے لیے ان کا حساب، وهم فی غفلۃ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت، الا استمعوہ، مگر یہ کہ وہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہیں، لاہیۃ قلوبہم، غافل ہے ان کے دل، واسر النجوى، اور چپکے سے سرگوشی کرتے ہیں، الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی، هل هذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو تمہارے جیسا ہی انسان ہے، افتأتون السحر، کیا تم جادو میں پھنستے ہو، وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہنے لگے میرا رب جانتا ہے ہر بات آسمانوں میں اور زمینوں میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے، بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے کہا یہ تو بے جوڑ خواب ہیں، بل افتراہ، بلکہ اس نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ کے رکھا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو ایک شاعر ہے، فلیأتنا بآیۃ، بس چاہیے کہ وہ لے آئے ہمارے پاس کوئی نشانی، کما ارسل الاولون، جس طرح کے پہلے لوگ بھیج دیے گئے، ما آمنت قبلہم من قریۃ، اور ایمان نہیں لائے ان سے پہلے لوگ جو بستیوں والے ہیں، اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کیا، افہم یؤمنون، کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ یہ سورۃ الانبیاء ہے۔ اس سورت کو سورۃ الانبیاء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مختلف انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ عمومی طور پر قرآن پاک کے اندر ہر آیت کا آیت کے ساتھ، ہر سورت کا سورت کے ساتھ ایک ربط ہے، تعلق ہے، تو اس سورت کا بھی ماقبل کے ساتھ ایک ربط ہے، چونکہ یہ سورت ایک مکی سورت ہے، اور جب بھی کسی صورت پر اطلاق کیا جاتا ہے کہ یہ مکی ہے تو مکی صورتوں کے اندر عمومی طور پر 3 بنیادی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی بات توحید سے متعلق، دوسری بات رسالت سے متعلق، اور تیسری بات بعث بعد الموت، یعنی آخرت قیامت سے متعلق بات کی جاتی ہے۔ عام طور پر جب کوئی صورت شروع کے اندر اس میں ذکر کیا جاتا ہے تو تمہید کے طور پر کچھ باتیں ذکر کی جاتی ہیں، کبھی کبھار اس کے شروع میں حروف مقطعات ہوا کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کے اندر بغیر تمہید کے بات شروع کی گئی ہے، چونکہ ماقبل سورت کے اندر بیان کیا گیا کل متربص، آپ کہہ دیجیے کہ ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط، ان قریب تم جان لو گے کہ سیدھے راستے پہ کون تھا، ہدایت یافتہ کون تھا، ان قریب یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ اب اللہ جل شانہ اس سورت کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے،
لوگوں کے حساب کی منزل بالکل قریب پہنچ چکی ہے، اقترب للناس حسابهم، کیونکہ انسان دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہا ہے اس کے تمام اعمال، اقوال، افعال وہ سارے محفوظ کیے جا رہے ہیں، اور انسان سے ہر قول فعل کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو حساب کا وقت ہے وہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور لوگ ہے کہ غفلت ہی میں پڑے ہوئے اور منہ موڑے ہوئے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ چاہیے تو ایک بندے کو پتہ چلے کہ مجھ سے حساب ہونے والا ہے تو اس کو تیاری کرنی چاہیے، لیکن یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ، ان کے طرف رب کی طرف سے ان کی طرف کوئی بھی نئی نصیحت آ جاتی ہے، إِلَّا اسْتَمَعُوهُ، تو یہ لوگ تو اس کو سنتے تو ہیں لیکن وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اس کو کھیل تماشا بنا کے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، بس ظاہر طور پر سنتے رہتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں سمجھتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس سے اثر لیتے، اس کو قبول کرتے، اس پر عمل کر لیتے، لیکن الٹا یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے اور کھیل کود میں لگے۔ لاہیۃ قلوب، اللہ فرماتے ہیں ظاہری طور پر کھیل میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے دل بھی غافل ہے، غفلت میں پڑے، وہ بھی کھیل رہے ہیں، ان کے دل بھی کھیل رہے ہیں۔ آج یہ بات خوب واضح ہو چکی ہے، دنیا کے اندر انسانیت کتنی قیمتی لمحات جو ہے وہ دنیا کے فضول چیزوں پہ ضائع کرتی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں کھیل دیکھنے کے تماشے پہ لگاتی ہیں، مختلف تبصرے سنتے ہیں، مختلف تبصرے پڑھتے رہتے ہیں جن میں انہیں دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ لیکن اگر اسی بندہ سے کہا جائے بھائی کہ آپ قیامت قریب آنے والی ہیں، ہم نے مرنا ہے، موت کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے اعمال میں لگنا ہے، پھر نماز کے لیے بھی وقت نہیں بندے کے پاس، ایسے گھنٹوں بیٹھے ہوئے مجلس سے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ بندہ کو پتہ چلا کہ اب مجھ سے حساب ہونے والا، مجھے تیاری کرنی چاہیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو پیغمبر ان کو یہ حساب کے بارے میں پیغام دینے والا ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، یہ آپس میں چپکے سے میٹنگ کر لیتے ہیں، سرگوشی کرتے رہتے ہیں، اور آپس میں یہ ظالم لوگ جو ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں، جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں اور آخرت کو ایک مذاق سمجھنے والے ہیں، مذاق بنا کے اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ الٹا کیا کہتے ہیں، هل هذا الا بشر مثلكم، او بھائی یہ جو بندہ تمہیں قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں بتا رہا ہے، او بھائی یہ تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے، تم ان کی بات میں آ جاتے ہو۔ ان کا ذہن یہ تھا، سوچ یہ تھا کہ واقعی اگر یہ بہت بڑی بات ہے، یہ قرآن ایک بہت بڑی چیز ہے، چاہیے یہ تھا کہ یہ تو مکہ میں، طائف میں بہت بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ ہیں، یہ چیز ان کو ملتی، لیکن ان کو نہیں ملی، اور یہ ایک سادہ انسان بغیر کسی مال جاہ و جلال کے ظاہر طور پر کچھ بھی نہیں رکھتا ہے، اس کے پاس اتنی قیمتی چیز آ گئی ہے۔ عمومی طور پر لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے جی، ماننے لوگ اسی کی مانتے جو دنیا کے اعتبار سے پیسے کا مالک ہو، جائیداد کا مالک ہو، چیزوں کا مالک ہو، تو کہنے لگے اور بھائی یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، تم ان کی باتوں میں آتے ہو۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جب بات سمجھاتے تھے اور قرآن سناتے تھے تو قرآن کا اثر ان کے دل پہ پڑتا تھا، اس لیے جب دل پہ اثر پڑتا تھا تو پھر کہتے رہتے تھے افتأتون السحر، کہ بات کے اندر اثر کی وجہ سے کیا کہتے، او ہو بھائی تم جادو میں پھنستے ہو، وہاں تم تبصرون، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو اس بندے کی بات تمہارے دل پر اثر کر رہی ہے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ قرآن اس نے اپنی طرف سے گھڑ کے رکھا ہے، کبھی کہتے ہیں جی یہ جو باتیں سنا رہا ہے یہ اصل میں ڈراؤنی خواب دیکھتا رہتا ہے اور وہ خوابوں کو تعبیر دے کہتے ہیں جی یہ قرآن میں سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ربی یعلم القول فی السماء والارض،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب جانتا ہے ہر بات آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اللہ خوب جانتے ہیں، وہ السمیع العلیم، اللہ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ آج دنیا کے اندر میرے مد مقابل آ کے میرے خلاف آ کے جو کچھ کہنے والے ہیں، یاد رکھے اللہ کے پاس یہ محفوظ ہے، اللہ ہر ایک سے حساب لے گا۔ بغیر کسی دلیل کے پیغمبر کے بارے میں پروپیگنڈے کرتے رہتے ہو۔ بل قالوا اضغاث واحلام، اللہ فرماتے ہیں کبھی تو ساحر کہہ دیا اور کبھی یہ کہ قرآن کے بارے میں کہتے کہ یہ ڈراؤنی خواب ہے جی، کہ جی یہ کچھ بے جوڑ قسم کے خواب ہیں، اور یہ خواب دیکھ کر صبح قومیں کہتے ہیں جی یہ مجھ پر قرآن نازل ہو گیا اور قرآن میں یوں بتایا گیا ہے کہ تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر حساب و کتاب ہوگا، جنت ہے جہنم ہے۔ بل آگے کہتے ہیں اللہ جل فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے افتراؤ، یعنی نہیں جی یہ باتیں اس نے اپنی طرف سے بنا کے رکھی ہوئی، گھڑ کے رکھی ہوئی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بل ہوا شاعر، اللہ فرماتے ہیں بلکہ آگے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک شاعر اور شاعرانہ کلام یہ پیش کرتا رہتا ہے، اس قرآن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، یہ کہتے ہیں چاہیے کہ یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے، کما ارسل الاول، جس طرح کے پہلے لوگوں کو بھیجا گیا، جس طرح صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا کہ ہمارے لیے آپ یہ اونٹنی پیدا کر دیں، یہاں سے لے آئے ایک نشانی، تو اللہ جل شانہ نے ان کی فرمائش کے مطابق معجزے کا اظہار کیا، اور جب حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ جل شانہ نے معجزہ کو ظاہر فرمایا اور اللہ جل شانہ نے ایک پتھر سے اونٹنی کو پیدا فرمایا، پھر بھی ایمان قبول نہ کر سکے، الٹا انہوں نے اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر جو اونٹنی تھی اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام عصا اور ید بیضا کا معجزہ پیش کر رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں جی اس پیغمبر سے ہم جس طرح کے معجزے کا مطالبہ کریں، کیوں اس طرح کا معجزہ پیش نہیں، یا کیوں اس طرح کی نشانی پیش نہیں کرا کہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے۔ مختلف قسم کے نخرے کر رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں جی ہمارے لیے آپ اس زمین کے اندر پانی کے چشمے چلا دیجیے تب ہم مانیں گے کہ آپ واقعی پیغمبر ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کرا تب ہم مان لیں گے کہ واقعی آپ پیغمبر ہیں، کبھی کہتے تھے ہم سے آسمان سے ایک ٹکڑا ہم پر نازل کر دے ہم مان لیں کہ واقعی آپ پیغمبر ہیں۔ تو اللہ جل فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، جس طرح آج یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس طرح پہلے بھی کچھ لوگ گزر گئے ہیں جو کہ ایمان نہیں لائے، ما آمنت قبلہم من قریۃ، نہیں لائے ان سے پہلے بستیوں والے ایمان نہیں لائے، تو جب وہ لوگ ایمان اہلکناہا، ہم نے بستیوں والوں کو ہلاک کر دیا، تباہ برباد۔ تو جس طرح پہلے لوگوں میں سے ایمان نہیں لائے انجام میں ہم نے ان کو ہلاک کیا، اس طرح ان میں بھی سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے اور اسی ایمان نہ لاتے ہوئے ہلاک و تباہ کیے جائیں گے، برباد کیے جائیں گے۔ افہم یؤمنون، جس طرح وہ لوگ ایمان نہیں تو یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیا آپ ان سے توقع رکھ دیں کہ یہ ایمان لائیں گے؟ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آیا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کرنے والے ہیں، مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ، اور نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت، إِلَّا اسْتَمَعُوهُ، مگر یہ لوگ اس کو سنتے ہیں، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور حال یہ کہ اس کو مذاق بنائے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل بھی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے دل بھی کھیل رہے ہیں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چپکے سے سرگوشی کی، الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم و زیادتی کی، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو تمہارا جیسا انسان ہے، أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ، کیا تم جادو میں پنستے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب جانتا ہے ہر بات آسمانوں میں اور زمینوں میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے، بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ کہنے لگے کہ یہ تو بے جوڑ قسم کے خواب ہیں، جھوٹے خواب ہیں،
بل افترا، بلکہ اس نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ کے رکھا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے، فلیأتنا بآیا، بس چاہیے کہ ہمارے پاس وہ ایک نشانی لے کر آئے جس طرح ہم چاہتے ہیں، کما ارسل الاول، جس طرح کے پہلے لوگ بھیج دیے گئے، ما آمنت قبلہم من قریہ، اور ایمان نہیں لائے ان سے پہلے بستیوں والے، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، افہم یؤمنون، کیا پس یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ صدق اللہ العظیم۔